السلام علیکم۔ اقبال نے فرمایا تھا کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو آج 27 فروری 2024 کا دن ہے، اور آج سے ٹھیک 5 سال پہلے ایک واقعہ ہوا تھا، اور وہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ فخر کے طور پہ یاد رکھا جانے والا واقعہ ہے۔ کیا ہوا کیا تھا کہ انڈیا نے ایک بہانہ بنا کے، جو کہ اکثر اس کی ہم دیکھ رہے ہیں، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب بھی اسے اندرونی طور پہ کوئی مزاحمت کا سامنا ہوتا ہے کشمیر کی جو تحریک آزادی ہے اس میں، تو وہ پھر اس کا سارا ملبہ گرا دیتا ہے پاکستان پر اور اس کی انٹیلیجنس ایجنسیوں پر، اور براہ راست ہماری افواج کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے، ہماری ریاست کو، جبکہ وہ ان کا اندرونی معاملہ ہے۔ ہم تو سفارتی سطح پہ اس کا ساتھ دے رہے ہیں یا اخلاقی طور پہ، اور اس کے ہم ایک فریق بھی ہیں کشمیر کا جو ایشو ہے اس پہ۔ تو ہوا یہ کہ وہاں پہ انڈیا کے اندر لوگ بھی جو ہے وہ ہلاک ہو گئے۔ تو اس نے پھر یہ پروپیگنڈا شروع کیا کہ یہ پاکستان کی ایجنسیوں کا کام ہے جی، اور یہ جو گھس بیٹھی آتے ہیں۔ تو اس کے لیے نا وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم پاکستان کو اس کا جواب دیں گے، اور ہم اپنے جو وہ پری ایمپٹ کرتے ہوئے نا جا کے وہاں پہ حملہ کریں گے، اور جو ان کی حدود کے اندر کشمیر کے ساتھ جو ہمارا آزاد کشمیر ہے اس کے اندر جو علاقے ہیں ان میں جو کیمپس ہیں، ان کے ٹھکانے ہیں دہشت گردوں کے، ان کو ہم نے تباہ کرنا ہے۔ تو پاکستان نے کہا کہ ہم کبھی بھی یہ برداشت نہیں کریں گے کہ ہماری کسی زمینی یا فضائی خلاف ورزی کی جائے۔ تو خیر انڈیا وہ باز نہیں آیا، اور اس نے طاقت کے زوم میں پاکستان کو کمزور سمجھتے ہوئے یا انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہوئے وہ 2 جو فائٹر اس کے جیٹ تھے وہ بھجوا دیے۔ انہوں نے اٹیک کیا، اور وہاں پہ جو ہے بالا کوٹ آزاد کشمیر کے اندر اس جگہ پہ انہوں نے اٹیک کیا، اور وہاں پہ وہ اپنا جو تھا بارود اور جو بھی اس کا وہ لائے تھے ساتھ وہ پھینکا اور چلے گئے۔ پاکستان ظاہر ہے کہ ایسے حملے جو اچانک ہوتے ہیں ان کو رسپونڈ کرنے کے لیے ٹائم درکار ہوتا ہے، تو جب تک ہمارے طیارے جو ہے اس کا جواب دینے کے لیے حرکت میں آئے تو وہ واپس چلے گئے۔ اب ان کا یہ دعویٰ تھا جی کہ ہم نے وہاں پہ جو ٹھکانے تباہ کیے، وہاں پہ 100 سے زیادہ جو دہشت گردی یا آتنکوادی ہم نے ان کو جو ہے وہ ٹھکانے لگایا ہے، جبکہ پوری دنیا کا جو آزاد میڈیا تھا اور سبھی نے پھر جب ان سے یہ ثبوت مانگے کہ آپ دکھائیں وہاں پہ کوئی ایک بندہ بھی اگر کیجویلٹی ہوئی ہے یا اس طرح سے ہلاک ہوا ہے، تو وہ ناکام رہے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ جسٹ وہاں پہ ایک کچھ درخت تھے ان کا نقصان ہوا، اور ایک کوا جو رپورٹ کیا جاتا ہے وہ اس سے ہلاک ہوا۔ یہ ٹوٹل نقصان تھا پاکستان کا۔ لیکن اب دیکھنا یہ تھا کہ یہ ایک خود مختاری پہ حملہ تھا ایک آزاد ملک کی، تو اس کو تو پاکستان کبھی بھی ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور نہ ہی کوئی آزاد ملک کر سکتا ہے۔ تو پاکستان نے اس وقت کے جو DGISI تھے میجر جنرل آصف غفور، انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور ظاہر ہے کہ اس وقت پاک آرمی اور ہماری جو گورنمنٹ تھی اور عوام سبھی ایک پیج پہ تھے۔ انڈیا کے خلاف تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب میچ ہوتا ہے تو پوری قوم جو ہے وہ اتنی جذباتی ہوتی ہے، اور یہ تو ان کی ایک خود مختاری پہ حملہ تھا، تو نہیں برداشت کر سکے، وہ عوام کا بھی پریشر تھا۔ تو پاک افواج نے پھر یہ فیصلہ کیا
پوری قوم نے مل کے فیصلہ کیا، پالیسی سازوں نے، کہ ہم ضرور اس کا جواب دیں گے، یعنی کہ ریٹیلیٹ کریں گے۔ اور وہ ریٹیلیٹ کیسے کیا جی؟ کہ وہ جو ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر تھے اس وقت کے، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور یہ کہا بڑے واضح الفاظ میں کہ ہم اس کا جواب دیں گے، اور ساتھ ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ ہم سرپرائز دیں گے، اور اس کے لیے ہم اپنی مرضی کا ٹائم اور اپنی مرضی کا پوائنٹ یا جگہ جو ہے وہ منتخب کریں گے۔ تو یعنی یہ تو ایک بڑی بہادری کی بات تھی کہ پہلے سے انہیں بتایا جا رہا تھا، جبکہ انہوں نے تو چوری چھپے کیا تھا یہ، اور یہ کوئی اچھا فیل نہیں کیا تھا انہوں نے۔ پاکستان نے خیر یہ کہہ دیا۔ اب انتظار تھا پوری قوم کو کہ کیا رسپونڈ کرتے ہیں۔ یہ 26 فروری کو یہ واقعہ ہوا، تو اب 27 فروری کو جناب یہ جواب آ گیا پاکستان کی طرف سے کہ ان کے جو 2 جہاز تھے وہ نکلے، اور ہمارے وہ فائٹر جو اس وقت پائلٹ تھے ان کو بھی خراج تحسین ہمیں پیش کرنا چاہیے۔ انہوں نے ہمارا سر فخر سے بلند کیا، اس میں حسن صدیقی اور نعمان علی۔ تو انہوں نے پھر انڈیا کے جا کے علاقے میں اٹیک کیا، تو اب ظاہر ہے کہ انہوں نے آنا تھا واپس، اب جواب دینا تھا انڈیا کے جو ایئر فورس تھی، تو یہی ان کا پلان تھا یا ٹریپ تھا کہ جب وہ ہمارے پیچھے آئیں گے تو ہم واپس آئیں گے۔ تو جب وہ آ جائیں گے نا ہمارے پاکستان کے علاقے میں، تو چونکہ بین الاقوامی دنیا اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے کہ آپ ان کے علاقے میں جا کے کوئی کریں ایسا عمل، تو جب ادھر آئیں گے تو پھر ہم ان کے ساتھ کوئی کام کریں گے۔ تو ایسا ہی ہوا، وہ پھر پیچھا کرتے ہوئے جب آئے انہوں نے خلاف ورزی کی، اور اسی طرح سے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، تو یہ تو پہلے سے تیار تھے، انہوں نے پھر جناب ان کو وہ جواب دیا کہ دونوں ان کے طیارے مار گرائے، اور ابھی نندن جو تھا نا ان کا پائلٹ وہ زندہ گرفتار کر لیا، اور اس کی پھر وہ کچھ تو خاطر تواضع وہاں کے لوکل جو آبادی تھی انہوں نے کی، اور اس کے بعد پاک آرمی نے بھی اس کا بڑی ایک اچھی چائے کے ساتھ تواضع کی، اور اس چائے کا آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے پس منظر کے کیسی چائے ہوئی ہوگی سرو۔ تو خیر یہ مسئلہ پھر بہت زیادہ حدت اور شدت کے ساتھ پوری دنیا میں محسوس کیا گیا۔ تو اب یہ تھا کہ چونکہ پوری دنیا انوالو ہوگی، 2 ایٹمی طاقتیں برسر پیکار تھیں اور آمنے سامنے تھیں، تو انڈیا جو ہے وہ واپس سے باہر ہوا جا رہا تھا، لیکن پاکستان نے تو اپنا کام کر دیا تھا۔ پھر خیر فیصلہ یہ ہوا کہ یہ ابھی نندن جو ہے نا اس کو دے دیا جائے انہیں، جو ان کا پائلٹ ہے، لیکن اس کا جو وہ کچھ میڈلز تھے یا وردی تھی، یونیفارم یا جو بھی اس کا پسٹل وغیرہ تھا، وہ اس نے واپس مانگا، تو اس کے لیے ان کو صاف جواب دیا گیا کہ یہ ہم رکھیں گے اپنے پاس۔ اور آج کی نوجوان نسل کو یہ بڑا فخر ہونا چاہیے اس بات پہ کہ یہ 2019 میں ہم نے وہ بدلہ لے لیا ہے اس کا، جو 16 دسمبر 1971 کو ہمارے ساتھ انہوں نے وہ ہمارے جب ہتھیار ڈالے تھے افواج نے، اور ان کے اوپر ایک یہ تانا دیا جاتا تھا کہ ان کی وہ جی پڑے ہیں جیب گھر جو ہے ان میں ہم نے رکھا ہوا ہے ان کے پسٹل بھی، اور وہ اس وقت کا جو ان کے میڈلز وغیرہ تھے، تو اب ہم نے بھی رکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ 1971 کے بعد پہلا موقع تھا جب وہ گریلا وار یا جاسوسی کے طور پہ تو دونوں ممالک ایک دوسرے کو الزام دیتے رہتے تھے، لیکن یہ کوئی واضح طور پہ آمنے سامنے کی لڑائی جو ہے نا یہ پہلی دفعہ 27 فروری 2019 کو جواب دیا ہماری جو ایئر فورس تھی اس نے، اور پھر انڈیا جو ہے وہ آج بھی اس کے زخم تازہ ہیں، وہ چاٹ رہا ہے زخم، اور آج بھی اس کو یہ سوچ کے ایک طرح سے پریشانی اور ہزیمت کا سامنا ہے کہ ہمارے ساتھ پاکستان نے اس طرح کا سلوک کیا۔ تو یہ ہمارے لیے فخر کا لمحہ ہے، ہمارے شاہینوں نے ہمارا سر فخر سے بلند کیا، تو اب ہم انڈیا کو کہہ سکتے ہیں، جواب دے سکتے ہیں، اور یہ ہمارا جواب جو ہے وہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ اب نہ تو پاکستان وہ پاکستان ہے جو آپ کو 1971 میں ہمارے اپنے لوگوں کی وجہ سے، چونکہ ہم تقسیم تھے،
تو موقع مل گیا، اور نہ ہی یہ کوئی افغانستان تھا جس کو مطلب امریکہ نے ڈرون اٹیک کیے اور حملے کیے، اور پاکستان نے یہ واضح کر دیا انڈیا سے کہ نہ آپ امریکہ ہو اور نہ پاکستان کوئی افغانستان ہے، بلکہ ہم ایک ایٹمی طاقت ہے، اور اگر اچھے ہمسایوں کی طرح اپنی سالمیت اور خود مختاری کا احترام کرتے ہوئے آپ رہنا چاہو بقائے بامی کے اصول کے تحت، تو موسٹ ویلکم۔ ادروائز اگر دوبارہ بھی کبھی ایسی کوشش کی تو جیسا جواب آپ کو ہم نے دیا ہے 27 فروری کو، ویسا ہی جواب آپ کو آئندہ بھی ملے گا۔ تو یہ دن جو ہے نا ہمارے لیے ایک فخر کا دن ہے، سرپرائز ڈے کے طور پہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ ہماری نوجوان نسل کو، بچوں کو، سب کو اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بہادر جو شاہین تھے انہوں نے ناکو چنے چبوائے اور منہ توڑ جواب دیا، اور تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ واقعی ہماری جو افواج تھیں اور پاکستان جو ہے اس نے اپنی سالمیت کا اور اپنی خود مختاری کا تحفظ کیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اس ملک کو اور ہماری افواج کو اور ہمارے دفاع کو مضبوط کرے اور ہمیں خوشحال بھی کرے اور استحکام بخشے، آمین۔